وقیل لهم اینما کنتم تعبدون، اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ دکھائی نہیں دے۔ جب لوگ ابلیس کو ملزم ٹھہرائیں گے کہ تیری وجہ سے آج ہم اس دہانے پر کھڑے ہیں، تو وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہیں زبردستی تھوڑی لایا تھا یہاں پہ۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اللہ اوندھے منہ ڈال دے گا، کہاں؟ جہنم میں۔ ہم کس کو؟ ان کو اللہ نے نام بھی نہیں دیا۔ جو قبر کے اندر مدفون وہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ جو اس کے بدن پر بیٹ کرتے پرندہ اس کو وہ ہٹا نہ سکتا ہو، وہ تمہاری مشکل کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ منتقم ہے، اللہ شدید العقاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے ان کے ان تمام تر غصے پر حاوی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في موضع آخر وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسبحكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين۔ معزز حاضرین جمعہ، بردانش خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشعراء کی چند آیات آپ کے درمیان پڑھی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے میدان حشر میں کھڑے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایسے تو میدان حشر میں مختلف جماعتیں ہوں گی، یعنی کہ متقیوں کے لیے بھی درجہ بدرجہ بہت ساری جماعتیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے جہنمیوں کے لیے بھی درجہ بدرجہ بڑی جماعتیں ہوں گی، لیکن عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جماعت اصل میں دو ہوگی، ایک جہنمیوں کی اور ایک جنتیوں کی، یعنی کہ ایک گمراہ لوگوں کی اور ایک متقین کی، دو جماعت ہوگی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں کیا ہے۔ میدان حشر کا منظر کیا ہوگا، اس کی تصویر ان آیات کے اندر میں اللہ نے کھینچی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت کو متقیوں کے قریب لایا جائے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنت کو متقیوں کے قریب لایا جائے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے
یعنی کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے۔ سوال ہے کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے لیے جنت کو قریب کیوں کرے گا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کو ظاہر صرف کیوں کرے گا؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ میری یہ جو جنت ہے اس کے وارث صرف متقی لوگ ہوں گے۔ اگر جو متقی نہیں ہے جنت اس کی وراثت نہیں ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ متقیوں کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو جب جنت ملنے والی ہے متقی کو تو پھر میدان حشر میں جنت کو قریب کیوں کیا جائے گا؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میدان حشر کے اندر میں لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں کہاں ملے گا؟ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ہم کس صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یعنی کہ حشر کے اندر میں لوگ پریشان ہی پریشان ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین متقین کے قریب جنت کو لا دے گا تاکہ جو ان کی خوشی ہے اور جو ان کا ڈر ہے، ڈر کم ہو سکے اور خوشی میں اضافہ ہو سکے کہ یہ ٹھکانہ ہے ہمارا۔ ٹھکانہ کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کے احکام کی فرما برداری کی۔ اس وجہ سے جنت کو اس کے قریب لایا جائے گا تاکہ ان کی خوشیوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، لیکن غاوین کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ سوال پیدا ہوا کہ جب متقی کے لیے جنت کو قریب کیا گیا تو جہنمیوں کے لیے بھی جہنم کو قریب کرنا چاہیے، وہ تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ جہنم کو صرف ظاہر کرے گا، لفظ تبریز کا استعمال کیا اللہ نے، ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ عجیب سی کیفیت ہے، کیوں کرے گا اللہ؟ اس کا جواب بھی شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے دیا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ ایک حدیث ہے جسے امام مسلم کتاب التوبہ میں نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق كتب فی کتابہ فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا، لما خلق اللہ الخلق، تو کتب فی کتابہ، تو اللہ رب العالمین نے ایک کتاب میں کچھ لکھا، کتب فی کتابہ، اور صرف لکھا ہی نہیں، فہو عندہ فوق العرش، عرش پر اپنے پاس میں رکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی چیز کو عرش یعنی کہ عرش پر رکھ دینا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن عرش پر ہی نہیں رکھا بلکہ عرش پر بھی اپنے نزدیک رکھا ہے۔ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اپنے پاس میں رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جنت کے لیے تو سب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جنت دیا جائے، لیکن جنت جو مانگی حضرت آسیہ نے ویسی جنت کوئی نہیں مانگتا۔ فرعون کی جو بیوی ہے جنت نہیں مانگا، کہا کہ اللہ جنت تو چاہیے ہی، لیکن جنت میں وہ جگہ چاہیے جو تیرے عرش کے بالکل قریب، یعنی کہ تو میرا پڑوسی بن جائے، اللہ سے پڑوسی۔ یہ جنت مانگنے کا طریقہ دیکھیے آسیہ بنت مزاحم کا۔ تو کسی چیز کا کسی جگہ رکھ دینا یہ ایک الگ شے ہے، لیکن اس چیز کو اپنے قریب کر لینا یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو لکھا،
فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور لکھنے کے بعد اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہی لکھا تھا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ منتقم ہے، اللہ شدید العقاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے ان کے ان تمام تر غصے پر حاوی ہے۔ اسی لیے تو یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اس کے لیے اللہ نے جہنم کو قریب نہیں کیا بلکہ صرف ظاہر کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر حاوی ہے۔ اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو اس میں ڈالنا تو ہے ہی، لیکن ابھی اتنا مت ڈرا دو، ظاہر کر دیا۔ یعنی کسی خوف زدہ شے کا دور سے دیکھ لینا ڈر تو پیدا کرتا ہے لیکن اتنا نہیں کرتا ہے، لیکن وہی شے اگر آپ کے قریب آ جائے تو آپ کی سانس تو حلقوم میں پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی سانپ جو خطرناک ہو آپ کے قریب آ گیا تو آپ کی سانس تو حلقوم میں پہنچ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا جہنم میں تو ڈالنا ہی ہے اس کو، لیکن ابھی اتنا نہیں ڈرانا ہے، اس کو دور سے ہی ظاہر کر دیا۔ اس کی تفصیل اللہ نے قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر کی کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ سورہ کاف میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دے گا جو کہ دور نہیں ہے۔ جو شے دور نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل قریب کر دی جائے گی۔ اور جہنم کی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم دور سے دیکھے گی اپنے ان کو، اپنے خوراک کو، ہے نا۔ اذا رأتهم من مکان بعید، دور جگہ سے جہنم اپنے خوراک کو دیکھے گی، جہنمیوں کو دیکھے گی۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہ جہنمی اس کی چیخ کو اور اس کی پھنکار کو اپنی کانوں سے سنیں گے۔ جہنم کی چیخ کیسی ہوگی ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جنت کو قریب کر دے گا جنتیوں کے لیے، متقین کے لیے، اور جہنم کو صرف ظاہر کر دے گا۔ غاوین کسے کہا جاتا ہے؟ غاوین کون ہے؟ تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بھی جواب علامہ ابن عثیمین نے دیا ہے۔ غاوین کس کو کہتے ہیں؟ ضال کے معنی آتے ہیں گمراہ کے، لیکن گمراہی یہ جہالت کی ضد ہے۔ انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کو ضال کہا جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص جاننے کے باوجود بھی گمراہ ہو جائے اسے ضال نہیں غاوین کہا جاتا ہے۔ علموہ، اس کو غاوین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ٹھکانہ ہے یہ غاوین کا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، جب یہ سارا منظر ہو جائے گا تب اللہ ایک سوال کرے گا، کس سے؟ جہنمیوں سے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ پوچھے گا کہاں ہیں؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ارے کہاں ہیں تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ کہاں ہیں؟ سوال دیکھیے اللہ کا انداز۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ دکھائی نہیں دے۔ جب جواب نہیں آئے گا تو اللہ دوبارہ پوچھے گا هل ينصرونكم او ينتصرون، ارے وہ تمہاری مدد کریں گے؟ هل ينصرونكم او ينتصرون، وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ هل ينصرونكم او ينتصرون۔ آج دنیا کے اندر میں مختلف قسم کے واقعات سناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پر کھڑا کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات جہاں اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ قبروں میں فرشتے کا
یہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی فرشتے سے مناظرہ کرے گا، مجادلہ کرے گا، بحث کرے گا، فرشتوں کا جواب الٹا سیدھا دے گا. فرشتے اللہ کے سامنے جا کر کے اس کی بات بیان کریں گے. اللہ کہے گا کہ ہاں تم جواب دو. ارے وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، یہ توہین نہیں رب کی، یہ رب کی توہین ہے. اللہ پوچھے گا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں ہے وہ تو جس کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کہاں ہے وہ؟ دکھائی نہیں دے رہے. هل ينصرونكم أو ينتصرون، وہ تمہاری مدد کریں گے. یہاں تو وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری مدد کیا خاک کریں گے. لوگوں کو مختلف قسم کے جھانسے میں ڈال کر کے صراط مستقیم سے بھٹکا کر گمراہی کے راستے پر لوگ لا کھڑا کر رہے ہیں. انجام بہت برا ہونے والا، بہت برا ہونے والا ہے. ایک مزار ہے، اس کے اوپر پنکھا لگا ہوا. پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ پنکھا کیوں لگا ہے بھائی قبر پر؟ کہا یہ پنکھا اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کوئی پرندہ یہاں بیٹ نہ کر دے یا مکھی یہاں بیٹھ کر کے پریشان نہ کرے. سوچے نا، جو قبر کے اندر مدفون وہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ جو اس کے بدن پر بیٹ کر دے پرندہ، اس کو وہ ہٹا نہ سکتا ہو، وہ تمہاری مشکل کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے عقل کو چھین لیا ہے، اور اللہ عقل ایسے نہیں چھینتا. جب آپ استعمال ہی نہیں کریں گے تو اللہ عقل چھین ہی لے گا. تو اللہ پوچھے گا هل ينصرونكم أو ينتصرون. اس کے بعد اللہ جامع کار بیان کر رہا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. كُبْكِبُوا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ. اللہ کہے گا اس کو اوندھے منہ ڈال دو. كُبْكِبُوا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اگر آپ عربی میں پڑھتے ہوں گے تو نقنقۃ الضفادع کہا جاتا ہے نا، میڈکوں کی ٹٹراہٹ. میڈک اب بارش میں دیکھیں گے تو تب کنٹینیو بولتا رہتا ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اللہ ڈال دے گا جہنم میں اوندھے منہ. ایک کو نہیں، ایک کو ڈالے گا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، لگاتار ڈالتا رہے گا ایک کے اوپر ایک کو، ہے نا. فَكُبْكِبُوا سچویشن کے حساب سے رب الفاظ کا استعمال ہے. قرآن کو گہرائی سے انسان پڑھنے لگ جائے تو خوف زدہ ہو جائے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ. اللہ اوندھے منہ ڈال دے گا. کہاں؟ جہنم میں. ہم کس کو؟ ان کو. ان کو اللہ نے نام بھی نہیں دیا. اللہ کی شان دیکھیے، نام نہیں لیا ان کا. جن کو تم نے دنیا میں اپنا معبود بنایا تھا اللہ نے نام نہیں لیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے، اس کی کوئی بقا نہیں، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ان کو، سب سے پہلے ان کو ڈالو. ان کو مطلب کس کو؟ معبود کو ڈالو. یہ اللہ کا طرز تکلم ہے، گفتگو کرنے کا انداز ہے. ان کو ڈالو یعنی کہ پہلے معبود کو ڈالو. ہم والغاوون، بعد میں عابد کو ڈالو. کیوں؟ دنیا کے اندر میں اگر کوئی چور ہو، ڈکیت ہو، ڈاکو ہو، پہلے اس کو اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ نیتا جی باہر ہے نا، وہ ہمیں نکال لیں گے. لیکن پہلے نیتا جی کو ڈال دیں گے تو چور تو آٹومیٹک مر جائے گا. ارے کہ نیتا جی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ پہلے ان کو ڈال، عابد کو نہیں، پہلے معبود کو ڈال دے، تاکہ عابد خود ہی مر جائے سوچ کر کے کہ معبود جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو ہمیں کیا خاک بچائے گا. ہم والغاوون. اللہ نے ترتیب کیسے بنائی ہے، جہنم میں کیسے ڈالے گا، اللہ نے ترتیب بنا دی ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم، پہلے حضرت کو ڈالیے، معبود کو. یہ معبود بنا پھرتا تھا، اس کو ڈالو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر اس کو ڈالو، عابد صاحب کو ڈالو.
اس کے بعد آگے اللہ نے ترتیب بیان فرمائی وجنود ابلیس اجمعون. ارے جس کی وجہ سے یہ معبود بنا اور جس کی وجہ سے یہ عابد بنا، اس کو بھی تو ڈال. یہ معبود اور عابد کس کی وجہ سے بنا؟ وجنود ابلیس اجمعون. ابلیس نے اس کو بھٹکایا ہے نا. اور اللہ نے کہا ابلیس نہیں، ابلیس کا لشکر ہے، اور لشکر ساز و سامان کے ساتھ لڑتا ہے. اسی لیے ابلیس کے جو لشکر پھیلے ہوئے ہیں ان سے نمٹنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، تب جا کر کے ابلیس کے لشکر کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. لشکر چونکہ ساز و سامان کے ساتھ لڑتا ہے، اور وہ ہتھیار لے کر کے نہیں، وہ گوبر پر سونے کا ملمہ کر دیتا ہے، بس اتنا کرتا ہے. یعنی ہر خراب شے کو اچھی بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. یہ کام ہے اس کا. وہ جنود ابلیس آتے ہیں. اور 2 ابلیس ہوتے ہیں، 2 شیاطین ہوتے ہیں. ایک شیاطین جن ہوتے ہیں، ایک شیاطین انس ہوتے ہیں. اور شیاطین جن سے زیادہ خطرناک شیاطین انس ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کہیں بھی ذکر کرتا ہے تو پہلے انس کا پھر جن کا ذکر کرتا ہے. اس لیے کہ یہ انسان جو شیطان کا کام کر رہا ہے ابلیس کا، یہ تو دکھتا ہے، ابلیس تو دکھتا نہیں ہے. تو خطرناک تو یہ ہوا، یہ جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اور خوب کود کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے، یہ تو شیاطین انس ہی تو ہے. یہی تو گمراہی کے دہانے پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا جنود ابلیس اجمعون، تمام کے تمام ابلیس کو ڈال دو اور اس کے لشکر کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، تمام کو ڈالو. ڈال دیا. کہاں؟ حضرت لوگوں کو. معبود بھی چلے گئے، عابد بھی چلے گئے. جس کی وجہ سے یہ عابد معبود بنے تھے یہ بھی چلے گئے. اب کیا ہے؟ اب سب جا کر کے جھگڑا کرتے ہیں. کہاں؟ اللہ جہنم میں. اللہ نے فرمایا قالوا وهم فيها يختصمون. اب یہ تینوں معبود، عابد اور وہ ابلیس اور اس کے لشکر آپس میں لڑتے ہیں. اختصام کہتے ہیں اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے اوپر انڈیل دینا. قالوا وهم فيها يختصمون. اب یہ لوگ جا کر کے جہنم میں ڈرتے ہیں، یہ لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم یہاں پہنچے، وہ کہے گا تیری وجہ سے پہنچے، وہ کہے گا تیری وجہ سے پہنچے. یعنی ہر ایک اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر میں ڈال دیتے. اللہ نے اس کی پوری تفصیل اگر پڑھنا ہو تو سورہ ابراہیم پڑھیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. شیطان جب دیکھے گا کہ ارے عابد معبود تو چلے گئے تو یہ ایک لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے، وہ پوری تقریر اللہ نے سورہ ابراہیم میں ذکر فرمائی، جس کا چند حصہ ہم نے آپ کے درمیان پڑھی. جب لوگ ابلیس کو ملزم ٹھہرائیں گے کہ تیری وجہ سے آج ہم اس دہانے پر کھڑے ہیں، تو وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان. میں نے تمہیں زبردستی تھوڑی لایا تھا یہاں پہ، میں لایا تھا زبردستی، میں تیری انگلی پکڑ کے لایا تھا. اتنی وضاحت اللہ نے کر دی ہے، اس کے بعد بھی انسان بھٹکتا پھر رہا ہے. اس سے بے وقوفی ہوتی ہے. اسے اللہ نے وضاحت کر دی کہ شیطان اس دن اپنا دامن چھڑا لے گا تم سے اور یہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان. ارے میں نے زبردستی تھوڑی کی تھی تم کو، انگلی پکڑ کے تھوڑی لایا تھا. اس نے تو گوبر پہ سونے کا ملمہ چڑھا دیا تھا. بس ہم نے انگلی تھوڑی پکڑی تھی تمہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ نے تمہیں عقل دیا تھا، اس کا استعمال نہیں کیا تم نے. اللہ نے ہدایت کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم کی شکل میں تمہارے پاس موجود تھی، تم نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی. اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ قالوا وهم فيها يختصمون، یہ آپس میں لڑیں گے. لڑنے کے بعد نتیجہ نکل جاتا ہے، اللہ کے سامنے اب اعتراف کریں گے. کیا اعتراف ہے؟ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم اے اللہ رب العالمین، ہم گمراہ نہیں تھے، کھلی ہوئی گمراہی.
گمراہ نہیں تھے بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہم بھٹک رہے تھے۔ یہ پہلا اعتراف ہے کس کا؟ مجرمین کا، جو اللہ کے سامنے کرے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں۔ گمراہی کیسی؟ کیا اعتراف کرے گا؟ اذ نصویکم برب العالمین، اذ نصویکم برب العالمین، اللہ رب العالمین ہم نے تیرے برابر اس کو کھڑا کیا۔ یہ گمراہی نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اذ نصویکم برب العالمین، اللہ رب العالمین تیرے برابر کر دیا تھا میں نے ان لوگوں کو۔ نصویکم برب العالمین کہتے ہیں نا، چھت پہ چڑھنے کے لیے زینے کی ضرورت ہے، جج تک پہنچنے کے لیے وکیلوں کی ضرورت ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے، یعنی کہ ایک مخلوق کی مثال خالق کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ مخلوق کی مثال خالق کے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں پیش کی جاتی ہے۔ تم نے مخلوق کی مثال خالق کے لیے پیش کر دی، پھر خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر کر دیا۔ اذ نصویکم برب العالمین، قیامت کے دن اعتراف کرے گا وہ لوگ کہ اللہ ہم نے تیرے برابر دنیا میں ان لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ اذ نصویکم برب العالمین، اللہ جس طریقے سے تو بیٹا اور بیٹی دیتا ہے، ایسے ہم نے ان کو بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ بھی بیٹا اور بیٹی دیتا ہے۔ اللہ جس طریقے سے تو حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ میں نے ان کو بھی بنا دیا تھا کہ یہ بھی حاجت روا اور مشکل کشائی۔ اللہ جتنی بھی عبادات تیری کرنی چاہیے ہم نے ان کی تو برابر ہی تو کر دیا، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ لوگ اس میں جھگڑتے ہیں نا، اللہ عرش پر مستوی ہے، اب عرش بڑا یا اللہ بڑا؟ اگر عرش بڑا ہوگا تو پھر اللہ چھوٹا ہو جائے گا، اور جب پھر اللہ بڑا ہے تو عرش چھوٹا ہو جائے گا، تو پھر اللہ مستوی کیسے ہے؟ مخلوق میں خالق کی مثال ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ایمان کا خرابہ ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے، تم ایک مخلوق کو خالق کے سامنے کیسے کھڑا کر سکتے ہو؟ جتنا کہا گیا اتنا ایمان لا۔ تو یہ دوسرا اعتراف ہوگا ان لوگوں کا، کس کا؟ مجرمین کا۔ اذ نصویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون، اللہ رب العالمین ان مجرمین نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اب مجرم، ان کی وجہ سے ہم گمراہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ یہ قیامت کے دن یہ اعتراف کرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے مختلف مقامات پر کہا کہ لوگ وہاں کہیں گے لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اللہ رب العالمین کاش کہ ہم اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم انہیں دوست نہ بنایا ہوتا، اگر نہ بنایا ہوتا تو اللہ میں صراط مستقیم پر، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں۔ وما اضلنا الا المجرمون۔ اب تھوڑا آگے پیچھے دیکھے گا، فما لنا من شافعین، کوئی ہے؟ یہاں دنیا میں تو خوب اسٹیج توڑ رہے تھے، یہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے، یہ دامن سے اٹھا لیں گے، اور یہ اللہ کے سامنے ہمارے لیے مجادلہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، ڈھونڈے گا فما لنا من شافعین، کوئی ہے شفاعت کرنے میں؟ لیکن وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ شافعین کا استعمال کیا اللہ نے، شافعین ایک نہیں، دنیا میں کہتے ہیں نا تو بھی ہمارے لیے گواہی دے، تو بھی دے دے یار، تو بھی دے دے، وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ فما لنا من شافعین، کوئی بھی شفاعت کرنے والا اللہ کے سامنے نہیں ہوگا۔ ولا صدیق حمیم، ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے پکا دوست، جگری دوست۔ اللہ نے یہاں دوست کا ذکر نہیں کیا، پکا دوست۔ ولا صدیق حمیم، دوست کو بھی ڈھونڈے گا، دنیا میں تو بڑا جگری تھا، مختلف جہاں چاہے وہاں جاتے تھے۔ ولا صدیق حمیم، یہاں تو پکے دوست بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، کدھر ہے؟ ولا صدیق حمیم۔ دنیا میں دوستی کا تو خوب ڈنکا بجاتے ہیں لوگ، لیکن دوستی کا اصل پتہ چلتا ہے جب دوست مجبوری میں ہو اور پھر دوست اس کے لیے کھڑا ہو جائے۔
دوست پریشان ہو دوسرا دوست اس کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ دوستی ہے۔ خالی کھانے پینے کی دوستی دوستی تھوڑی ہوتی ہے۔ دوستی کا امتحان مجبوری میں لگتا ہے۔ پریشان کن معاملات ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم ان کا مداوع نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا خاک دوستی ہے؟ ایسی دوستی کا کیوں دعویٰ کرنا؟ ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوستی اس وقت کاربند ہوتی ہے، فائدہ مند اور نفع بخش ہوتی ہے کہ میرا دوست پریشان ہے اور میں خوش ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیاوی دوستی کی بات کر رہا۔ قیامت کے دن تو پکے دوست بھی نظر نہیں آئیں گے، ولا صدیق حمیم۔ اللہ نے فرمایا کہ وہاں کوئی دوست نہیں ملے گا جو آپ کے لیے کھڑا ہو سکے۔ اب دیکھے گا سارے راستے بند ہو گئے، تب اللہ سے کہے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین اگر دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا تو ہم ایمان والے ہو کر کے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں گے سارے راستے بند ہو گئے، اب ایک ہی ہے جو ہماری فریاد کو سن بھی سکتا ہے، ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کر بھی سکتا ہے اگر اس کی مرضی ہو، وہ ہے رب العالمین۔ اب وہاں پر اپنی فریاد رکھے گا اور اللہ سے کہے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ۔ اللہ رب العالمین موقع ملے گا دوبارہ دنیا میں جانے کا، ایمان والا بن کر کے آؤں گا اللہ رب العالمین، کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں جانے کے بعد اللہ توحید پرست بن کر کے آؤں گا، اس لیے کہ ایمان والا وہی ہے جس کے پاس توحید ہے، توحید نہیں تو ایمان نہیں۔ توحید یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ قیامت کے دن ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، زمین بھر کر کے سونا پیش کر دیا جائے تب بھی توحید کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملء الارض ذهبا ولو افتدى۔ اللہ نے توحید دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو مطالبات ہیں اسے پورا کرو۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ۔ یہ ایمان ایسے نہیں ملتا، بڑی جفاکشی کے ساتھ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، ہر ممکن پریشانیوں کو جھیلا ان لوگوں نے، ہر تکالیف کو برداشت کیا، بہت ہی محنت اور مشقت کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد ان لوگوں نے پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی فرامین تھے وہ ہم تک پہنچا دیے۔ ایسے نہیں آیا، ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام ملا، لیکن اس کے پیچھے کی جو قربانیاں ہیں تو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ان کی جو قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، جن کی وجہ سے آج اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات ہم تک بالکل حفاظت کے ساتھ آئے ہیں، ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر توحید آ گیا ہے تو اس کا احترام کرو اور اس کے تقاضائے کو پروکار لاؤ، نماز روزے کے پابند رہو، زکوٰۃ کے پابند رہو، حج اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں، یہ مطالبات ہیں توحید کے، اور اس کے ساتھ ہی اخلاق حسنہ پر غور و فکر کرو۔ اپنے ساتھی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو اگر اللہ نے اسباب آپ کے پاس عطا کیے ہیں تو مداوع تلاش کرو، اس کے لیے مددگار بنو۔ یہ ساری مطالبات ہیں، صرف نماز روزہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ مطالبہ کرتا ہے۔ انسانیت کی مدد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی شے ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ توحید کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ایمان کے جتنے بھی مطالبات ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کو بروئے کار لانا ہے، نہیں تو ہم بھی قیامت کے دن کہیں ایسا نہ کہنے والے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، ہم اس کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہر ممکن ہے اللہ جو بھی اوقات ہماری گزرے اللہ رب العالمین تو اپنی اطاعت اپنی فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔